السلام علیکم۔ دولت پور گاؤں تھا۔ وہاں کے جنگل میں کافی عرصے سے دو چڑیل رہتی تھی، لیکن ان چڑیل کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا اور نہ ہی چڑیل اس جنگل سے باہر نکلتی تھی، کیونکہ چڑیلوں کو پتہ تھا ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہمارے کو گاؤں والے مار دیں گے۔ اور دوسری چڑیل اسے کہتی ہے، جی میں یہ بات یاد رکھنا، میں کئی سالوں سے یہاں رہ رہی ہوں، آپ نہیں آئی ہو، برابر والے گاؤں کو کبھی بھی تنگ نہیں کرنا، بس اپنے کام سے کام رکھنا۔ اور دوسری چڑیل کہتی ہے، جی نہیں، مجھے شوق نہیں ہے کسی کو پریشان کرنے کا، بس اپن یہاں ہی رہ کے اپنی زندگی گزاریں گے، کسی کو تنگ نہیں کریں گے، ہم دوسری چڑیلیں جیسی چڑیل نہیں ہیں۔ اور ان چڑیلوں کی بات گاؤں والوں کو پتہ چل جاتی ہے۔ گاؤں والے آپس میں ایک گاؤں کے چوک میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ میٹنگ کرتے ہیں کہ گاؤں میں چڑیلیں آئی ہیں، اب انہوں سے پیچھا کیسے چھڑائیں۔ چلتے ہیں سیٹھ کے پاس، کیا بولتا ہے سیٹھ، اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، گاؤں سے نکلتے ہیں سیٹھ کے پاس، کیونکہ وہ گاؤں والے سیٹھ کے کہے بنا کچھ کام بھی نہیں کرتے تھے۔ اور وہ سیٹھ کے پاس پہنچتے ہیں، سیٹھ سے کہتے ہیں اپنے وہ 7 ہتھیار اور جو بھی سامان تھا لے آئے تھے۔ سیٹھ کو کہتے ہیں، سیٹھ گاؤں میں چڑیل آئی ہے اور وہ ہمیں نقصان پہنچائے گی، ہمیں کسی بھی حالت میں ان چڑیلوں کو یہاں سے بھگانا ہوگا یا انہوں کو مارنا ہوگا، ورنہ وہ ہمارے اور ہمارے بچوں کو نقصان دے گی۔ سیٹھ بھی یہ باتیں سنتا رہا اور سیٹھ انہوں سے کہتا ہے کہ جی آپ کی بات صحیح ہے، آپ اپنے ہتھیار رکھ دو، آپ کی میں بات مانتا ہوں، چڑیل کا میرے کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ چڑیل بہت عرصے سے یہاں پہ رہ رہی ہے، آج تک کسی گاؤں والے کو اس نے تنگ نہیں کیا، اور نہ ہی ایسی کوئی میں نے بات سنی ہے اس چڑیل کے بارے میں۔ آپ جاؤ وہاں دیکھو چڑیل ہے، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچاتی۔ اور وہ وہاں سے تینوں نکل جاتے ہیں، چڑیل کو ڈھونڈتے ایک خوفناک جنگل میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں کو کسی بھی حالت میں چڑیل کے پاس پہنچنا ہوتا ہے۔ اور وہ تینوں چڑیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں، چڑیل کو بولتے ہیں ہمارا گاؤں خالی کر کے چلے جاؤ ورنہ ہم تجھے مار دیں گے، ہم نے یہاں سے بھی پہلے ایک چڑیل کو مارا تھا اور تمہیں بھی مار دیں گے۔ چڑیل انہوں کی باتیں سنتی ہے اور چڑیل انہوں سے کہتی ہے کہ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میرے کو پہلے ہی میری دوسری چڑیل نے کہا تھا اس گاؤں والوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اور ہم آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے، ہم کافی دن سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اور گاؤں والے کہتے ہیں جی ہم سیٹھ کے پاس گئے تھے، سیٹھ نے بھی ہمیں یہی بات بولی تھی، اور ہم ابھی بھی سیٹھ کے پاس جائیں گے اور اسے پوری حقیقت بتائیں گے، کیونکہ ہمیں یہاں سیٹھ نے ہی بھیجا تھا، اس نے بولا تھا دیکھو چڑیل کو دیکھو، کوئی کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی، لیکن ہم نے آپ سے بات کی، آپ دوسری چڑیل جیسے چڑیل نہیں ہو۔ اور وہ تینوں چڑیل سے یہ کہہ کر واپسی سیٹھ کے پاس نکلتے ہیں۔ وہ جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس جا رہے تھے اور یہ سوچ کر جا رہے تھے جی سیٹھ کی بات صحیح تھی، اور وہ سیٹھ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ سیٹھ سے کہتے ہیں جی سیٹھ، ہم گاؤں میں گئے تھے اور ہمیں وہ چڑیل بھی ملی تھی، وہاں ایک چڑیل نہیں 2 چڑیل رہتی ہے، ہم نے اس سے بات بھی کی، لیکن اس چڑیل نے ہمیں کہا میں بہت عرصے سے یہاں پہ رہتی ہوں، پہلے میں ایک رہتی تھی، ابھی دوسری چڑیل بھی آئی ہے، ہم کسی گاؤں والوں کو آج تک نقصان نہیں پہنچایا اور نہیں آپ کو نقصان پہنچائیں گے،
ہمیں پھر آپ کی بات یاد آ گئی، آپ نے بھی کہا تھا یہ بہت عرصے سے چڑیل یہاں رہ رہی ہے، پھر ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اب آپ بتاؤ کیا کہنا ہے۔ سیٹھ کہتا ہے جی آپ کو آ گیا یقین، میں نے آپ کو بولا تھا نا یہ چڑیل بہت اچھی ہے، دوسری چڑیلوں جیسی نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ اب آپ تینوں اپنے گھر چلے جاؤ، اس چڑیل کو وہیں پہ ہی رہنے دو، آپ اپنے گاؤں والے اپنے کام سے کام رکھو اور وہاں ایسے نہیں جایا کرو۔ اور وہ گاؤں والے وہاں سے اپنے واپسی گھروں کی طرف رواں ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ چڑیل ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور وہ تینوں گاؤں کے چوراہے پہ آ جاتے ہیں، اور ان کا چوتھا گاؤں والا بھی انہوں سے پوچھتا ہے جی کیا ہوا، سیٹھ نے کیا کہا چڑیل کے بارے میں؟ پھر وہ کہتے ہیں چڑیل تو بہت اچھی تھی، اپن ہرو بھرو اس کے بارے میں غلط سوچ رہے تھے۔ اور پھر چڑیل وہیں پہ ہی رہا کرتی تھی اور گاؤں والے اپنا کام کیا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں کہانی اچھی لگی ہوئے گی، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔